برباد ہو گئے لوگ، مسجدیں کافر لوٹ رہا ہے، وہاں بولڈوزر سے ڈھو رہا ہے. کیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ چلو 40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہو، سب چلو دلی چلو اور وہاں جا کے سڑک پہ مر جاؤ، پولیس والا گولی مار کے بھون دے گا سب کو، سب مر جاؤ گے. یہی طریقہ ہے کہ اب چلو نکلو میدان میں نکلو. کیا کرو گے؟ وہ اگر مسجد توڑ دیا، وہ اگر گورنمنٹ کی زمین مسجد بنی تھی، گورنمنٹ نے بولڈوزر سے اس کو توڑ دیا اس کو، تو اس کے لیے ہم گردن کٹا سڑک پہ. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے لڑ جائیں، پولیس والے کو پتھر پھینک کر کے اپنے پورے گھر بار کو مروا دے اور جیل میں ٹھسوا دے. نہیں، طریقہ اس کا یہی ہے کہ الہی میرے محلے کی مسجد ویران ہے، اس لیے وہاں مسجدیں شہید کر دی گئی، اب میں جب تک زندہ رہوں گا قسم کھاتا ہوں کہ مسجد کو ویران نہیں کروں گا. بابا لوگ آج کل ہندوستان میں کیا کیا کام کر رہے ہیں سبوں کو معلوم. بابا لوگوں کا چھوڑ دو، اب باہر ہٹا لو. بابا لوگوں کا مسئلہ کچھ اچھا بھی ہے اور کچھ خراب بھی ہے. بابا رام دیو کیا کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے. وہ گجرات کا ایک بابا تھا جو ابھی جیل میں سڑ رہا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ ارے بابا نہیں بھائی، آشا رام بابا، وہ کہاں ہے سب کو معلوم ہے. اور بھی ادھر کئی بابا کی کہانی وائرل ہوئی، اور الحمدللہ ان سارے باباؤں کو غلط کام سوچتا ہے، مگر ایک بابا ہے سونو بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بابا ہے سونو بابا، جو بابا غریب نواز کا لنگر لٹاتا ہے. کیا بات ہے. جو بابا بہت بڑا مدرسہ چلانے کا پلان رکھتا ہے. جو بابا اجمیر، بغداد، بریلی، مکہ اور مدینہ جا کے بزرگوں کا فیض لینے کا ارادہ رکھتا ہے. اور جو بابا جلسہ کروا کے قوم مسلم کی اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے. اللہ الصمد. بڑا بابا. میں نے اسی لیے کہا کہ بابا پیسہ کماتا ہے تو عشق بڑھ جاتا ہے بابا کا. مندروں کے تہخانے میں کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، سب جانتا ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں. سب سے زیادہ انہی لوگوں کا بابا سب کام کرتا ہے، مگر ہمارا بابا غریبوں کا بھلا کرتا ہے. ہمارا بابا بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ہمارا بابا مریضوں کا علاج کرواتا ہے، اور ہمارا بابا مدرسہ چلاتا ہے اور جلسہ کر کے لوگوں کو دین سکھانے کا کام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بابا کو سلامت رکھے، اور سونو بابا کو اللہ تعالی خوب لمبی عمر عطا فرمائے. اب جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ اسے مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی سونو بابا کو تمام برے اسکینڈل سے، تمام حکومتوں کی بری نظر سے، حاسدین کے دشمنوں کی دشمنی سے اللہ انہیں محفوظ رکھے. کیونکہ ہندوستان میں کچھ شریر ایسے ہیں کہ جو بھی اچھا کام کیجئے اس میں نگیٹو پہلو وہ ڈھونڈنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بدنگاہی سے محفوظ فرمائے. اب جب جلسہ ہو گیا، لنگر لٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، اب اخیر میں یہ فقیر آپ کے سامنے موجود ہے. صرف ایک حدیث میں سناؤں گا بس. ویسے تو خواہش تھی ہماری کہ 10 حدیث میں سنا دوں، لیکن چونکہ وقت ہے نہیں، 10 حدیث سنائی نہیں جا سکتی ہے. اب بس آج کی محفل میں صرف ایک حدیث. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب رکیں گے نا؟ آپ لوگ بھاگیں گے تو نہیں کوئی؟ آج ایک حدیث سن لیں اور ساری زندگی اس کو یاد رکھیں، اور اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے سامنے اس حدیث پاک کو بیان کریں. روزانہ کم سے کم 5 منٹ اپنے بال بچوں کو ضرور دیں، اور ان بچوں کے سامنے دنیا کی باتیں نہیں، صرف آخرت کی بات کریں. تب یہ بچے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد دوسروں کے سامنے کہیں گے میرے بابا نے یہ کہا تھا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت ہمارے باپ نے یہ کہا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، ہمارے باپ نے یہ کہا تھا،
ہر آنے والے کو کھانا کھلانا. کل ہم دھنباد میں تھے، جس کے گھر میں ٹھہرے تھے بہت بڑے خان صاحب تھے، بہت بڑے نیتا تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 12 بار تاج الشریعہ آ چکے ہیں. واسے پور بنا نا. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جس بستر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس بستر پہ تاج الشریعہ کئی بار بیٹھ چکے ہیں. ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب تھے علماء نواز، بڑے دیندار، تقریروں مناظروں میں علامہ ارشد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، بہت اچھے تھے. میرے باپ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی رمضان میں چندہ کرنے والا آتا تھا تو وہ کہتا تھا سیوانی بھاشا میں، وہ سیوان کے رہنے والے وہ لوگ ہیں مگر یہاں بس گئے دھنباد میں، اس بھاشا میں کہتا تھا کہ اے مولوی صاحب 3 ٹائم جب تک میرے گھر میں کھاؤ گے نہیں اس وقت تک چندہ دیں گے نہیں. 3 ٹائم جب تک، دیکھیں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھیں نا کیا کہتے تھے وہ، 3 ٹائم جب تک میرے گھر میں کھاؤ گے نہیں اس وقت تک چندہ نہیں ملے گا. پہلے وہ کھلاتے تھے، افطاری کھانا ہوگا، رات میں تراویح کے بعد کھانا ہوگا، پھر سحری کھانا ہوگا، تب فجر کے بعد رسید کاٹیں گے تمہاری. اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، جلدی چندہ لو، جلدی جاؤ یہاں سے، نکلو جلدی سے، تاکہ وہ ہماری افطار میں شامل نہ ہو جائے. سیب سنترا اور سموسا رس ملائی کھانا لے وہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے باپ کا یہ معمول تھا، اسی لیے اس علاقے میں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے میں علماء کرام کو اپنے یہاں رکھنے کے لیے کہتا ہوں. اور آپ نے میرے یہاں رہا، آپ کھانا کھایا، کیسا لگا؟ میں نے کہا الحمدللہ دسترخوان بہت کشادہ آپ کا تھا. جب بیٹا ایسا ہے تو اس بیٹے میں جھلک آپ کے باپ کی پائی جا رہی ہے. اب اگر ان کا باپ بولتا کہ بھاگو، کچھ میسج بچوں کو نہیں دیتا، تو کیسے ان کا بچہ آج بولتا کہ میرا بابا ایسا بولا؟ تو آج جو جلسے میں 24 گھنٹے گٹکا کھا کے منہ بند رکھے گا، جو سبحان اللہ نہیں بولے گا، بہت سے آدمی ہے جو سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے کیونکہ منہ میں گٹکا ہے، سبحان اللہ بولا کہ پورا تھوک کپڑے میں پڑ جائے گا. ابھی بہت سے آدمیوں کو میں نے دیکھا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ گٹکا وٹکا مت کھاؤ، زبان کو فری رکھو تاکہ جس وقت موت آنی ہے آئے فوراً زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. اور آج کل سڈن ڈیتھ بہت ہو رہی ہے، اچانک موت. ابھی بولا بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، حضور نے فرمایا ہے کہ جب اچانک موت ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے. اچانک موت. اور اسی حدیث میں آیا ہے جب فالج کا حملہ زیادہ ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی. پہلے ہم لوگ کبھی کبھی سنتے تھے 50 گاؤں میں کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی کو لقوہ مار دیا، فالج مار دیا، کبھی کبھی. اور آج کل تو ایک گاؤں میں 10 کیس آتے ہیں. چونکہ بلڈ پریشر ہائی، اب بلڈ پریشر لو، یہ لقوہ کو دعوت دیتا ہے. لو ہوا فوراً فالج آیا، ہائی ہوا فوراً فالج آیا. اور لو کب ہوتا ہے؟ ہم کچھ نہیں، ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ مال ہے، کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہم کو، ہم ذلیل ہیں. تو پریشر لو ہوا، زیادہ سوچا، گیا کام. یا سامنے والے کے پاس 50 لاکھ کی کار ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اب رات دن یہ کر رہا ہے، مارے پھر رہا ہے، یہاں سے پیسہ وہاں سے پیسہ، یہ پیسہ وہ پیسہ. اب اس کی طرح کمائی نہیں ہو رہی تو بس ٹینشن میں آتا ہے، پریشر ہائی ہوتا ہے، لے لقوہ. تو اب حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اخیر زمانے میں جب اچانک موت ہونے لگے اور لقوہ کا مرض زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ جانا قیامت بالکل قریب آ گئی ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو ان خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ سڈن ڈیتھ قیامت کی علامت ہے. ارے فلاں نیتا، ارے ہارٹ اٹیک آیا، گیا کام سے. فلاں ابھی تو میرے سامنے بات کر رہا تھا، چوک پہ چکر آیا، گرا، مر گیا. یہ اچانک موت زیادہ ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ مرا ہے ہم نہیں مریں گے، وہ مرا ہے ہم نہیں مریں گے، ایسا نہیں ہے. کسی کو بھی اچانک موت آ سکتی ہے. تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے. تو جب اچانک موت آ سکتی ہے، موت کسی کا چہرہ نہیں دیکھتی ہے، جاہل، عالم، فقیر، پیر، مولانا، مولوی، بابا، سب کو موت آ رہی ہے اچانک. تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ موت کے لیے بندہ تیار رہے، ہر وقت تیار رہے.
موت کے وقت میں ہزار گھی آئے گا وہ فرشتہ سے کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم کو چھوڑ دیجئے، اب ہم نیک بنیں گے، توبہ کریں گے، گٹکا نہیں کھائیں گے، اب ہم نماز پڑھیں گے، تو فرشتہ کچھ نہیں سنے گا. فرشتہ بولے گا 70 سال اللہ نے لمبی عمر دی، اب تم کو چھوڑیں گے تو کیا کرے گا تم؟ 50 سال اللہ نے تم کو چھوڑ دی، کچھ نہیں کیا، اب اگر 5 دن بھی تم کو چھوڑ دیں گے تو تم کچھ نہیں کرے گا. وہ تو موت کو دیکھنے کے بعد گھبرا کے بولتا ہے کہ چھوڑ دیجئے. اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے تو ہم بدن ہاتھ ٹائٹ ہوا، پھر تم وہی کام کرے گا جو 50 سال سے کرتے ہوئے آ رہا ہے. تو موت اچانک آ رہی ہے تو زبان خالی رہے اور ہر وقت کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں. جس وقت موت کو آنی ہے آئے، کما زبان پہ کلمہ جاری ہوا، حدیث میں آیا ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، پہلی بولی کلمہ، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کلمہ شریف سکھائے تاکہ جب زبان اس کی کھلنے لگے، پاپا ماما یہ نہیں، سب سے پہلی بولی بچہ جب بولے تو کیا بولے؟ اللہ. چونکہ لا الہ الا پہلے نہیں پڑھ پائے گا نا، وہ اتنا لمبا نہیں پڑھ پائے گا. چونکہ جب بولنا شروع کرتا ہے اس وقت ایک ہی بات بولتا ہے، ہاں نا ماں پاپا، ایسے بولتا ہے وہ. کیونکہ شارٹ والی بولی بولتا ہے. جب شارٹ والی بولی بولنا شروع کرے تو صرف ان کو سکھانا اللہ 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 بولنے لگا. جب تھوڑا اور زیادہ زبان کھل جائے گی تو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ. جب بچے کی پہلی بولی لا الہ الا اللہ اور آخری بولی لا الہ الا اللہ، تو دونوں کلمہ کو ملا دیا جائے گا، بیچ میں جو ہوا نکال دیا جائے گا. کچھ سمجھے آپ کی نہیں سمجھے؟ دونوں کلمہ کو ملا دیا جائے گا، بیچ میں جو گناہ ہوئے مٹا دیا جائے گا. دخل الجنہ. اس لیے اپنے بال بچوں کو کلمہ سکھائیے اور اپنے بال بچوں کو دین سکھائیے کہ مرنا ہے. مرنا ہے. ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے سونو بابا سب دن زندہ رہیں گے. اللہ کرے کہ ان کو 110 سال عمر مل جائے. کیا بابا؟ اللہ کرے کہ ان کو 110 سال عمر مل جائے. ابھی 2-4 سال پہلے میں ذخیرہ انسٹیٹیوٹ میں تقریر کر رہا تھا اور اس وقت جوان تھے، آج سے 6 سال پہلے. ابھی تو داڑھی بال سفید ہو گئے نا. اس وقت میں خوب رنگ میں تقریر کیے اور ایک آدمی مجمع سے آیا، سینے سے لگایا، کہا حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو میری عمر میں سے 10 سال عطا کر دے. کیا آپ قوم کو سمجھاتے ہیں، کیا مساج دیتے ہیں. آپ کو زندہ رہنا ہے تاکہ نسلوں کو دین ملتا رہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میری عمر سے 10 سال اللہ آپ کو دے دے. اس طرح کی دعائیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ. تو سونو بابا کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے ایک سال، 50 آدمی یہاں پہ ہیں، تو آپ لوگوں میں سے ایک سال عمر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. اور ہم کو جو وہ ذخیرہ شرک کا بابا 10 سال اپنا دیا، اس 10 میں سے اللہ 5 سال سونو بابا کو دے دے. کیا بابا؟ ہاں یہ دیکھیے بابا کی بولی دیکھیے. یہ بابا دیکھیے کیا بولا. بابا یہی تب نا وہ آسارام بابا. وہ بابا جائے گا، ابھی جیل میں ہے، مرے گا جہنم جائے گا. وہ برام دیو بابا وہ بھی مرے گا تو جائے گا جہنم میں. یہ بابا جائے گا جنت میں. کیوں؟ یہ بابا کیا بولا؟ اتنی دعا تو آپ دے رہے ہیں، اتنا جی کے کیا کریں گے. ارے واہ 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 واہ. کام کرنا ہے بابا. آپ کو اپنا گھر مکان زیادہ نہیں بنانا ہے، اب مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، عالموں کو بولانا ہے. بولو دین سکھلاؤ. خوب کہنا دین سکھاؤ. جلسہ سال میں 1 بار نہیں، سال میں 5 بار جلسہ کروانا ہے. اور 5 مولانا کو نہیں بولانا. جب بولانا ہے روح الامین صاحب کو تو صرف ان سے ہی تقریر کروانے ہیں. اس کے بعد جب بولانا ہے مجھ کو تو صرف ہم سے بولانا ہے. 1 شاعر، 1 مقرر، 1 گھنٹہ نعت، 1 گھنٹہ تقریر، محفل ہو، لنگر کھاؤ اور جاؤ. یہ ہاں حسن رضا بھائی کیا کریں گے؟ ایک نقیب بس. ایک نقیب، ایک شاعر، ایک خطیب بس. خطیب ڈبل نہیں، شاعر ڈبل نہیں بس. اور مہینے میں 1 بار جلسہ ہو، 12 بار جلسہ. اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے تاکہ خوب دین کا کام ہوتا رہے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے کو، زور سے بولیے، ہر پیدا ہو جانے والے کو مر جانا ہے اور مرنا ہے ہی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے تھے. آپ کی تقریر میں
70,000 کا مجمع ہوتا تھا. کتنا؟ 70. اور یہ آج سے کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے؟ 1,000 سال پہلے کی بات ہے. 1,000 سال پہلے کی بات ہے. 70,000. اور آج کا تو 70 کروڑ ہو گیا سمجھیں. اس وقت میں آبادی کم تھی. آبادی کم ہونے کے باوجود 70 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. اور کتنے لوگ اس تقریر میں مر جاتے تھے. کیونکہ آج ہم لوگوں کا دل سخت ہو گیا ہے نا. ہم لوگ دنیا کی محبت میں پاگل ہو گئے ہیں. آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے. آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے. چونکہ دل جب نرم ہوتا ہے تب نہ آنسو نکلے گا. یہاں اس دل میں تو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی ناتی نتنی پوتا پوتی پڑوسی رشتہ دار سمدھی سب اس دنیا دل میں سمایا ہوا ہے. تو یہ دل اندھا ہو چکا ہے. دل خالی جب رہتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے لیے تب آنکھ سے آنسو کے قطرے بہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ دل کو رسول پاک کی محبت کے لیے خالی کر دیجئے, پھر دیکھیے آنکھ سے آنسو کے قطرے اتنے بہیں گے کہ 90 سال کی عمر میں بھی موتیابین کا چھالا نہیں پڑے گا. چونکہ ڈاکٹر آج کل اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ لوگ روتا ہی نہیں ہے, روتا نہیں ہے, آنسو آنکھ سے پانی نہیں نکل رہا ہے, اس لیے موتیابین کے چھالے پڑ رہے ہیں, آنکھ کی بینائی گھٹ رہی ہے. ابھی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ حضرت ایک ڈاکٹر صاحب ہم کو بولا کہ آپ لوگ روئیے, آنسو نکلے گا, یہ جو ہے اندھے پن کی بیماری ختم ہو جائے گی. تو اب یہ رونا کیسے ہوگا؟ جب آپ حدیث سنیں گے تب رونا آئے گا, جب قرآن سنیں گے تب رونا آئے گا, جب آخرت یاد کریں گے تب رونا آئے گا, جنت یاد کریں گے تب رونا آئے گا, جب موت کو یاد کریں گے تب رونا آئے گا. غوث پاک کی تقریر میں کوئی لطیفہ نہیں ہوتا تھا. غوث پاک کی تقریر میں کوئی جوش دلانے والی بات نہیں ہوتی تھی, ایسے ہلایا پورا سب کھڑا ہو گیا. نہیں, غوث پاک صرف جنت کی بات, صرف آخرت کی بات, صرف مقصد حیات کی بات کرتے تھے. تقریر کی کتاب آج بھی پرے سے چپتی ہے. غوث پاک کی تقریر کی کتاب آپ پڑھا کیجیے, فتح الغیب پڑھا کیجیے. غوث پاک کی پوری تقریر کا مجموعہ ہے وہ. آج 1,000 سال پہلے صرف وحدانیت پہ, خوف خدا پہ, معرفت الہی پہ وہ سب تقریر کرتے تھے. تو کئی لاش آپ کی محفل سے نکلتی تھی, کئی لاش. لوگ اپنے سر کے بال نوچنے لگتے تھے, گریبان پھاڑنے لگتے تھے, جنگل کی طرف بھاگ جاتے تھے. صرف ایک تقریر کا ایک حصہ سناتا ہوں. غوث پاک نے ایک بار محفل میں آ کے خطبہ پڑھنے کے بعد کہا, یحییٰ کی ماں, یحییٰ آپ کے بیٹے کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ یحییٰ کی ماں میرے لیے پیالے میں دودھ رکھی تھی اور وہ دودھ میرے لیے لا رہی تھی. راستے میں ٹھوکر لگی, ہاتھ سے پیالہ گر گیا, پیالہ ٹوٹ گیا, سارا دودھ گر گیا. اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں جیسے آگ لگ گئی ہو. کیونکہ غوث پاک جب سنانے والے تھے تو سننے والے بھی تو ایسے ہی تھے. یہاں سننے والا گٹکا کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا سنے گا؟ سننے والا یہ ننگے سر بیٹھا ہی ہے, دیکھیے سامنے والا آدمی, کیا سنے گا وہ؟ سننے والا آدمی وہ صاحب بھاگنے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جلدی ختم کرے, جلدی سے مولانا صاحب ہٹے, کون سنتا حدیث قرآن, جلدی سے شاعر کو لاؤ, جلدی سے نعت سناؤ, مزہ آ جائے گا. تب مزہ کے لیے آ لوگ جلسے میں آتا تھا. کیا وہ مرے گا مجمع میں؟ وہ مرتا تو وہ ہے جو تہجد پڑھ کے غوث پاک کی تقریر سننے آتا ہے, جو اپنی زندگی کو ایک دن کی زندگی سمجھتا ہے. کئی لاش نکلتی تھی. اتنی سی گفتگو میں مجمع میں آگ لگی, لوگ تڑپنے لگے, گریبان پھاڑنے لگے, سر کے بال نوچنے لگے. کیا تھا اس جملے میں؟ اس جملے میں یہی تھا, چونکہ ہر وقت وہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے. یہ دنیا بالکل ایک مٹی کے برتن کی طرح ہے, ذرا سی ٹھیس لگنے کے بعد برتن ٹوٹ جاتا ہے. تو غوث اعظم نے اس مثال سے یہ دنیا اور آخرت کے سارے فلسفے کو سمجھا دیا. سامنے والا جب سمجھا تو اس کو لگا کہ دنیا بیکار ہے, اسی لیے وہ سر کے بال نوچنے لگا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں, کیوں نہیں جلدی موت آ رہی ہے, جلدی سے کیوں نہیں جنت میں پہنچ جا رہے ہیں. تو ایک جملہ بندے کو آخرت کی طرف اس کے رخ کو موڑ دیا. اور آج کل آخرت کا ہی چرچا نہیں ہوتا ہے. پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں, 114 صورتوں میں سب سے زیادہ آخرت کا ذکر ہے. اگر یقین نہیں آئے تو آخری جو 20 صورت ہے اس میں ایک صورت ہے سورہ زلزال. ہمارے قاری روح الامین صاحب یہ حافظ بھی ہیں, بہت زبردست حافظ ہیں. اور پھر رمضان میں تراویح سناتے ہیں. آج کل حافظ جی لوگ جہاں موبائل کی دکان کیا, بولتا ہے کہ اب تراویح چھوڑ دیے, کیوں؟ پریکٹس چھوٹ گئی. ارے
اس سے بہتر تھا کہ تم تراویح سناتے, موبائل کی دکان نہیں کرتے, جو کچھ بھی تحفہ و تحائف قوم دیتی اسی سے کھا پی, کم سے کم قرآن تو بچا کے جاتے, ورنہ موبائل کی دکان کر کے 50 خرب کا گھر بنا لے گا, اس کو چھوڑ کے مرے گا قبر میں, وہاں یہ گھر کام آئے گا؟ پلسرات پہ کام آئے گا؟ نہیں آئے گا. وہاں کام کیا آئے گا؟ وہی قرآن پاک کا یاد رکھنا کام آئے گا. تو بہتر تھا کہ نہیں دکان کرتا, نہیں بزنس کرتا, کم سے کم قرآن تو محفوظ رکھتا. دنیا 100 سال, حبیب اللہ بھائی آج سے 20 سال پہلے ہم تھے, 30 سال پہلے جہان آباد میں, وہاں ان کو بلائے تھے ہم, 30 سال ہو گئے. یہ کیا ہے کہ 1995 کی بات ہے, 95, یہ کیا 2024, کتنا دن ہو گیا؟ 29 سال ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 29 سال پہلے. یہ شاعر 30 سال سے میدان میں ٹکا ہوا ہے. اس بیچ میں کتنے لوگ آئے, کچھ لوگ مر گئے, کچھ لوگ نعت خوانی چھوڑ دیا, یا کچھ لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا, مگر یہ بندہ 30 سال سے ہے. اور ایک ادھر اسد بھائی ہے, وہ بھی 30 سال سے رگڑے ہوئے ہیں پورا, اور حبیب اللہ بھائی بھی, یہ بھی 30 سال پہلے میں نے ان کو بلایا تھا. اس وقت بڑی پیاری آواز, آج بھی اچھی آواز ہے. آج جیسے پڑھا لگا کہ آج کا بوڑھا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے, نہیں, یہ لگا 30 سال پہلے والا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, لگا رہے, ارے کیا بات ہے, کیا زبردست. وہی 30 سال پہلے والی آواز تھی. ابھی نعت پڑھنے والا بوڑھا نہیں ہوتا ہے. اللہ کرے کہ نمازی 5 وقت کے تو ہیں ہی, اور تہجد بھی پڑھنے لگے, اور اس کے بعد یہ نعت دوسروں کو بھی سناتے ہیں. لیکن جس دن یہ اپنے گھر میں بستر پہ مصطفیٰ کو نعت سنائیں گے, مدینے کی طرف لو لگا کے نعت سنائیں گے, اس دن یہ ولی بن جائیں گے. اس دن یہ ولی بن جائیں. ابھی تو آپ کو نعت سناتے ہیں نا, جس دن یہ حضور کو نعت سنائیں گے اب بند کمرے میں, اس دن جب مدینہ سے فیض چلے گا تو 90 سال کی عمر میں بھی اتنی ہی خوبصورت آواز رہے گی ان کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خیر, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جن کو ہم نے بلایا تھا, آج ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. مجھ سے زیادہ سفید ان کے بال ہیں. دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے زیادہ سفید ان کے بال ہیں, مگر دکھتا نہیں ہے. کیوں؟ مال اس میں لگایا جاتا ہے. ہم نہیں لگاتے ہیں مال, ہم اس میں مال نہیں لگاتے ہیں. مہندی ہم بھی لگا لیں تو ہماری داڑھی لال ہو جائے, مگر ہم چونکہ لگاتے نہیں ہیں. حبیب بھائی لگا رہے ہیں, اسی لیے ان کا بال سفید دکھتا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چھوڑ دے 5 دن 10 دن مہندی لگانا, پھر ہماری طرح ہو جائیں گے سفید. اس کا مطلب یہ نکلا کہ صاحب عمر کتنی جلدی سے گزر رہی ہے, یہ مجھ کو کہنا تھا. وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. کل اسٹیج پر آئے, پڑھنے کا زمانہ تھا, اور آج بوڑھا ہو گئے تو 70-80 سال 1 سیکنڈ ہے. اب مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو. میں اس جملے کو ہر تقریر میں کوٹ کرتا ہوں, اسی لیے کرتا ہوں کہ کسی کا دل تو ہیلے. ہم تو تقریر کریں گے 2 گھنٹہ, ہم کو ٹکا ملا 50,000, ہم چلے گئے, گھر مکان بنایا اپنا. ظاہر سی بات ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, سب لوگ جان رہے ہیں. ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں, 20,000 25,000 40,000 50,000 60,000 لوگ دیتا ہے. ایک دن خطاب کیا, ہم نے لیا, چلا گیا. تو ہمارا تم چاہے جہنم میں جاؤ کہ تم نماز پڑھو کہ نہ پڑھو, تم جہاں جاؤ, ہم کو اس سے کیا مطلب ہے. ہمارا کام بنا, ہم چلا گیا. لیکن نہیں, میں اسی لیے ہر تقریر میں اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں, تاکہ ایک بندہ اگر آخرت کی سوچ والا بن گیا تو میری ساری زندگی کا کروڑوں نذرانہ ایک طرف اس ایک بندے کا سنبھل جانا ہے. ایک طرف خرموں کا میں گھر بنا لوں گا, زلزلہ اس کو توڑ دے گا, یا پھر میں مر گیا تو وہ دوسرے کے لیے رہ جائے گا. میرے لیے کیا بچے گا؟ میرے لیے وہی بچے گا جو میں نے اس دنیا میں کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ ایک بندہ بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہر جلسے میں وہ آخرت کی سوچ والا بن جائے. بے نمازی آیا تھا تو لوٹ کے جائے, بولے جب زندگی مختصر رہ گئی ہے تو بچوں کے لیے تو بہت 12 گھنٹے دکان میں بیٹھا, اب جنت کے لیے کیا ہوا ہے, چلو دکان میں بھی بیٹھوں گا, ظہر کے لیے 10 منٹ نکال بھی لیا کروں گا. اگر یہ سوچ ہو گئی, 8 گھنٹہ سونا ہے, فجر کے لیے 10 منٹ مسجد جانا ہے, 8 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہے, 15 منٹ ظہر کے لیے جانا ہے, پھر ظہر سے عصر تک 3 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہے, پھر 10 منٹ کے لیے مسجد جانا ہے, پھر 2 گھنٹے بیٹھنا ہے, پھر مغرب کے لیے جانا ہے,
تو جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، حدیث میں آیا ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، فجر پڑھ کے آیا، کاروبار کرتا رہا، مگر دل ظہر کے لیے مسجد میں لٹکا ہوا ہے، پھر ظہر کے لیے مسجد آیا، پھر اپنا گھر گیا، مگر دل عصر کے لیے مسجد میں لٹکا ہوا ہے، پھر عصر پڑھ کے فارغ ہوا، پھر مغرب کے لیے لٹکا ہوا ہے۔ جو لوگ نماز کے عادی ہیں وہ کس قدر نماز اور اذان اور مسجد کی طرف اس کا دل مائل رہتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، اللہ قیامت کے دن، جس دن نہ کوئی درخت کا سایہ ہوگا، نہ پہاڑ کا سایہ ہوگا، نہ کسی عمارت کا سایہ ہوگا، لوگ ناک تک گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس خطرناک گرمی میں اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا کرے گا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، 7 خوش نصیبوں کا نام آیا ہے، ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوگا۔ تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 مجمع کو خطاب کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اے بابو ذرا غور سے سنو، 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہیں بولیں گے، 1 گھنٹہ، صرف 3 بجے، جہاں 3 بجے فوراً بول دیجیے گا ہم تو، ورنہ تو ہم کو خیال نہیں رہتا ہے، میری فلائٹ چھوٹ جاتی ہے، میری ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے، یہ لوگ جانتے ہیں ہم کو، ہم جب تک فرم میں نہیں آئے ہیں اس وقت تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ بولیے، آپ ایسا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم رننگ میں آتے ہیں پھر آنکھ بند ہے، تقریر چالو ہے، اب وہ جب ٹاپک ختم ہوگا 3 گھنٹے کے بعد تبھی آنکھ کھلتی ہے ہماری، تو آج آنکھ بند کریں گے تو بابا بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب 3 بجنے والا ہے، اسی لیے بس آنکھ کھول کے آج بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے نوجوان علماء کو کثرت سے کتابوں کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے، میں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب خطیب ہے، پورے ہندوستان بھر میں خطاب کرتے ہیں، مگر یہ بیٹھ کے میری تقریر سن رہے ہیں، جو خود تقریر کرنے والا آدمی ہے وہ تقریر کیوں سنے گا؟ لیکن جو علم کا پیاسا ہوتا ہے وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے من ہوں مانے لا یشبعان، 2 بھوکے کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ایک منہوم فی العلم، ایک علم کا بھوکا، اور ایک مال کا بھوکا، مگر مال کی بھوک جہنم لے جائے گی، علم کی بھوک جنت لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک صرف ایک حدیث پڑھنا ہے، صرف ایک حدیث، 10 حدیث ہم پڑھتے مگر نہیں پڑھیں گے، صرف ایک حدیث۔ سنو بابا، صرف ایک حدیث ہے نا، پھر اگلے سال بولائیں گے نا، اگلے سال اگر آپ نے بلایا اور مجھ کو 10 بجے بٹھایا تو 40 حدیث سنائیں گے ہم، اور 40 حدیث جو یاد کر لیتا ہے اور جو سن لیتا ہے اور سن کے یاد رکھتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھے نہ پڑھے، اللہ قیامت کے دن عالموں کی صف میں اس کو شامل فرماتا ہے۔ اللہ الصمد۔ تو چونکہ 40 حدیث سنانے کے لیے سامعین چاہیے، ابھی ہم نارملی حدیث سنائیں گے تو سب مجمع بھاگ جائے گا، کیونکہ لوگوں کو دماغ میں رہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں سنائیے آپ کے تاکہ میرا پیر رکا ہوا رہے، اور حدیث سنانے میں تو بہت ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں، حدیث سنایا ترجمہ کیا، پھر حدیث سنایا ترجمہ، 40 حدیث سنانے میں کم سے کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے، تو سب مجمع پورا صاف ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اگلے سال آپ موڈ بنا کے آئیے گا کہ ہم کو 40 حدیث حضرت سے سننی ہے، اور سونو بابا بھی موڈ بنا کے مجھ کو 10 بجے بیٹھائیں گے کہ 10 سے لے کے 12 2 گھنٹے میں ان کو 40 حدیث سنانی ہے، تب آئندہ سال نیکسٹ ایئرز اگر میں بچا رہا آپ بچے رہے تو 40 حدیث سنی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس بار اسی 40 حدیث کے ذخیرے میں سے صرف ایک حدیث، سبحان اللہ، اس بار صرف ایک حدیث۔ تو اب ذرا سنیے، میں غوث پاک کی بات مکمل کر کے پھر وہ حدیث میں سناتا ہوں۔ غوث پاک تقریر کر رہے تھے، ایک شخص نے آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ غوث پاک نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تقریر چالو ہے۔ اگر ہم سے مولانا مبارک حسین صاحب ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بااخلاق آدمی ہیں، اگر یہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوں، اگر کوئی آ کے کہہ دے آپ کا بیٹا مر گیا، اللہ نہ کرے ابھی ایسا ہو، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ ابھی کوئی آ کے مجھ کو کہہ دے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی 4-5 دن پہلے ہم اپنی کار سے جا رہے تھے خطاب کرنے کے لیے، 25 کلومیٹر گئے ہیں، گھر سے فون آیا، حافظ جی نے فون کیا، حضرت میرے چھوٹا بیٹا کا نام
बड़ा बेटा उमर रजा कादरी, छोटा बेटा अतीक रजा कादरी, एक उस्मान रजा कादरी, चारों खुलफा के नाम पे 4 बेटे के नाम अली रजा कादरी। तो एक बेटा हमारा इंतकाल कर गया, वो माँ के शिकम में पैदा होती। अब 3 है, उमर अतीक उस्मान, ये तीनों खुलफा के नाम पे। जो सबसे छोटा है वो उस्मान रजा है। लोग कहते थे उस्मान तो बूढ़ा का नाम है, बूढ़ा का बदतमीज कहेंगे, बूढ़ा का नाम है तो क्या नाम रखूँ? शाहरुख खान का नाम रखूँ मैं अपने बेटे का नाम है? मैं रखूँ? मैंने कहा कि ये मुस्तफ़ा के दामाद का नाम है, सहाबी रसूल का नाम है। मेरी बीवी भी, अब जाहिर सी बात है मेरी बीवी मौलाना है नहीं, हाँ एक दूसरी बीवी है वो मौलाना है वो, मगर ये पहली बीवी से बच्चे, सारे बच्चे हमारे हैं। दूसरी बीवी से बच्चे थे, वो एक अली रजा कादरी पैदा हुआ, वो मर गया। पहली वाली बीवी से 4 बेटियां हैं, 4 बेटी मौलाना है, सुभान अल्लाह। और 3 बेटे हैं, और तीनों बेटे अभी पढ़ रहे हैं 7th में, 3 में, स्टैंडर्ड में, मगर तीनों को बनाना है मौलाना, सुभान अल्लाह। 4 बेटी मौलाना, 3 बेटा मौलाना। उसमें छोटा बेटा हाफिज जी फोन किया कि हजरत नजरान उर्फी नाम रब्बानी है और असल नाम उस्मान रजा कादरी है। बोला कि रब्बानी 3 घंटे से रूम में है, दरवाज़ा अंदर से बंद करके है, अब वो न हूँ बोलता है न हाँ बोलता है। हम पढ़ाने के लिए आए हैं, वही उनकी माँ परेशान है। मैंने कहा दरवाजे को तोड़ दीजिए उसको। बोला कि तोड़ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, मगर दरवाजा टूट नहीं रहा। मैंने फ़ौरन जो है दरवाज़ा वाले को फ़ोन किया जो बनाता है, तुम जल्दी से मशीन लेके आओ और जल्दी से उसको दरवाजा तोड़ के देखो अंदर में क्या हुआ। तो मैंने ड्राइवर से बोला गाड़ी रोक दो, साइड करो, क्योंकि हो सकता है हमको लौटना पड़े घर। तो दिमाग में तो बहुत सारी बातें चलने लगी, दिमाग खराब हो गया। अब क्या हाल होता है कि आदमी का सामने तो नजर आने लगा कि पता नहीं बच्चा मर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, चूंकि 3 घंटे से स्कूल से आया है, लेटा हुआ है। तो हालत ख़राब हो गई। मैंने उसको मिस्त्री को फ़ोन किया, वो मिस्त्री वहाँ दौड़ के वहाँ गया। इस बीच में उनकी अम्मी बोली कि हाफिज जी चले गए हैं, तुम निकलो। हाफिज जी चले गए हैं, चूँकि बच्चा सब पढ़ने के डर से जो है वो सिटिया हुआ रहता है। बहुत बहुत उसको प्यार दिया, बहुत बोला, तो वो खोल के बाहर निकला 3-4 घंटे के बाद। खबर सुनने के बाद गाड़ी रोको, जलसा वाला, अब वहाँ 50 करोड़ का जलसा हो, कुछ नहीं, मुझको घर जाना है। तो ये हाल है मुझ जैसे कमजोर बाप का, जबकि बच्चा मरा नहीं है, एक आशंका है कि ऐसा हो सकता है। जब दरवाजा तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, अगर कुछ बीमारी होती तो चिल्लाता, कुछ नहीं हो रहा है। वो क्या था कि रात में थका था, सुबह से स्कूल चला गया, आया वहां से नींद लग रही थी, कंबल ओढ़ के सो गया। अब 1000 पीट पाट करो, उठ नहीं रहा था, मगर एक अंदेशा था मौत का, लौटाओ चलो घर। मगर वाह छोटा हजरत चलो घर, और सारे हजरतों के सरदार गौसे आजम हैं, अल्लाह समद। गौसे आजम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहां शंका नहीं, वहां फैक्ट है कि बच्चा मर गया। तकरीर चालू है, कोई घबराहट चेहरे पे नहीं और कोई गम नहीं कि मेरा बेटा मर गया, नहीं नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद आके किसी ने कहा हुजूर जनाजा हाजिर है। आप मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, उसके बाद फिर दीनी खिदमत चालू है। कोई मलाल नहीं कि बच्चा मेरा मर गया, हाय क्यों मर गया, हम तो अल्लाह के वली हैं, हम 40 साल से इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं, मेरा बेटा क्यों मर गया। आजकल जो मस्जिद में झाड़ू एक दिन लगाता है, उसकी दुकान अगर कम हो गई, हम तो झाड़ू लगाते हैं मस्जिद में, हमारी दुकान क्यों बंद हो गई, क्यों नहीं चल रही है। हम तो मौलाना साहब को स्टेशन से सूटकेस लेके लाए थे, फिर हमारा कारोबार क्यों खसारे में पड़ गया। हम तो साहब बताशा का फातिया हर जुमरात को दिलाते हैं, हमारे घर में मुसीबत क्यों आ गई। अरे ये सब फालतू की बात है। और जहां मुसीबत आ गई दौड़ के चले गए दूसरे वो बाबा के पास जो झूठ बोलता है। ये बाबा तो सच बोलता है, सच वाले बाबा के पास जाना चाहिए। ये बाबा तो नहीं बोलता 51,000 टका लगेगा, मगर झूठा जो दुकान खोले हुआ है वहां, यहाँ दूर मुसीबत आई दौड़ के वहां चले गए। ये नहीं कि सबर करें, कुरान बोलता है सबर करो, हर पैदा होने वाले को मर जाना है। नहीं नहीं, मरा क्यों, लगता कोई जादू कर दिया होगा। अब गया वो झूठा बाबा के पास, बोला झूठा बोला काला जादू है, काला जादू है। अब काला जादू है, आज तुम तेरा बेटा मरा है, परसों तुम मरेगा, तेरी बीवी मरेगी, सारा घर उजड़ जाएगा। घर को उजाड़ने के लिए खतरनाक काला जादू किया है। बोला अरे इसका इलाज क्या है, क्या होगा। बोला हाँ हाँ, किसका इलाज दुनिया में नहीं है, हर सबका इलाज है। इलाज कर दो बाबा। जो जलसे में 5 टका चंदा नहीं देता है, मस्जिद में 10 टका महीना इमाम को नहीं देता है, वो उसको झूठा बाबा को बोला कि जल्दी से काला जादू खत्म करो। कितना बोला, 51,000 लगेंगे। 51,000, अरे 51,000, 51 टका जो मस्जिद में ना देता हो। बंबई में सेठ लोग जुमा के दिन इमाम साहब से मुसाफा करके 500 देते हैं,
परसों जलसे में था मैं एक जगह वहाँ पे, वहाँ बालासुर के पास, तो एक आदमी जो मेरी तकरीर सुना करता था, हमेशा मिलने की तमन्ना थी, तकरीर सुनी, मुसाफा करने आया, 500 रुपये का नोट दिया। हम उनका चेहरा देखते थे, बहुत बड़ा मालदार नहीं लग रहा था चेहरे से, मगर मोहब्बत थी कि हम इनकी तकरीर सुनते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। मुलाकात हुई तो नजराने से नवाज दिया। बम्बई का स्टेट हर जुमा के दिन 500 2000 इमाम सबको देता है। और ये बंगाल का जो आदमी है ना, वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब के हुजरे में जाके उसी की चाय पी लेता है। इमाम साहब की चाय पी लेता है। अब बेचारा वो मिलाद पढ़ करके जो शकरपाला लाया है मिलाद से, वो शकरपाला भी खा लेता है। उसके बाद अगर मेहमान घर में आया तो उसी से 500 टका पहुंचा लेके उसके लिए मछली भी लेके चला जाता हूँ। ये है बंगाल और बिहार। हमारा बिहार भी है और आपका बंगाल है, दोनों का यही हाल। हाँ, झारखंड में भी, हाँ वहाँ हमारे हसन भाई झारखंड के हैं, झारखंड में भी ऐसे ही होता है, वो बम्बई वाले हैं। ये सही बात, एक एक बात परफेक्ट में कह रहा हूँ। इसीलिए आप भी बखील मत बनिए, पैसा जुमा के दिन लेके जाइए मस्जिद और फिर डब्बा में डालिएगा तो उससे तो मतवली एसी लगा देगा, वो ग्रेनाइट लगा देगा, लेकिन इमाम साहब को नजराना दीजिएगा हाथ में। ये बेचारा रात में उठ के तहज्जुद पढ़ के आपके लिए दुआ करेगा। वो तो ग्रेनाइट लगाने से क्या हो जाएगा? मस्जिद की तामीर होती है नमाज पढ़ने के लिए। जिस मस्जिद में 1 करोड़ की मस्जिद हो, नमाजी 2 है, वो मस्जिद बद्दुआ करेगी, सारा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। मस्जिद है टूटी दीवार, ऊपर में कच्ची घास की छत है, लेकिन पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी है, तो वह मस्जिद क़यामत के दिन कश्ती की मानिंद सारे नमाजियों को जन्नत ले जाएगी। तो और क़यामत की निशानी है कि लोग सिर्फ मस्जिद की तामीर करेंगे, मीनार बुलंद करेंगे, मस्जिद पर घमंड करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग। और आज वही हाल है। मेरे मोहल्ले की मस्जिद की मीनार 100 फीट की है, ये है वो है, वजू खाना, ग्रेनाइट, मार्बल, एसी, गीजर, बस नमाजी ही नहीं है, 2 नमाजी हैं, इसीलिए बर्बाद हो गए लोग। मस्जिदें काफिर लूट रहा है, वहां बुलडोजर से ढो रहा है। क्या होगा? तो क्या होगा? चलो 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हो, सब चलो दिल्ली चलो और वहां जाके सड़क पे मर जाओ, पुलिस वाला गोली मार के भून देगा सबको, सब मर जाओगे। यही तरीका है कि अब चलो निकलो मैदान में, निकलो। क्या करोगे? वो अगर मस्जिद तोड़ दिया, वो अगर गवर्नमेंट की जमीन मस्जिद बनी थी, गवर्नमेंट ने बुलडोजर से उसको तोड़ दिया उसको, तो उसके लिए हम गर्दन कटा सड़क पे। उसका तरीका ये नहीं है कि हम हुकूमत से लड़ जाए, पुलिस वाले को पत्थर फेंक करके अपने पूरे घर बार को मरवा दे और जेल में ठुसवा दे। नहीं, तरीका उसका यही है कि इलाही मेरे मोहल्ले की मस्जिद वीरान है, इसलिए वहां मस्जिदें शहीद कर दी गई। अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा कसम खाता हूं कि मस्जिद को वीरान नहीं करूंगा। अगर इस मोहल्ले की मस्जिद में मुसलमान मोहल्ले का सारा तौबा करके नमाजी बना, तो जो काम करोड़ों के एहतजाज से नहीं होगा, वो तुम्हारी दुआओं से वो काम हो जाएगा। दुआ यहां होगी, इसका असर अमेरिका में महसूस किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला। इसको गिरा बांध के रख लो। हुकूमत हम पर जो मुसल्लत होती है जालिमों की, ये अल्लाह ही करता है, क्योंकि कुरान शरीफ सच है, हक है। और अल्लाह कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देने वाला, जरा जोर से बोले, हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। फिरौन को अल्लाह ने हाकिम बनाया, लेकिन जब वह बिगड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया, 400 साल की लंबी उम्र देने के बाद अल्लाह ने उसे समंदर में डुबा दिया। नहीं देखा आपने? बताया ना मौलाना साहब ने, क्या बताया कि समंदर में डुबा दिया। किसको? 400 साल। अल्लाह ताला पहले भी डुबा सकता था उसको। अभी कितना दिन हुआ है? क्यों घबरा रहा है तुम? कितना दिन हुआ है? कितना दिन हुआ है? 10 साल हुआ है ना? हाँ 10 साल 10 होने वाला है। तो इसी में क्यों घबरा रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? 400 साल, 400 साल अल्लाह ने फिरौन को मिस्र का बादशाह बनाया। 400 साल। और जब अल्लाह ने उसे पकड़ा तो 4 सेकंड में समंदर में डुबा के मार दिया। और जिस मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान वह बनाया था, अल्लाह ने उसे, उनके साथियों को समंदर पार ले गया। वजावजना बिबनी इसराइल अल बहर फअतबाहुम फिरऔन व जुनूदहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क। जब वह डूबने के करीब पहुंचा, कहा आना आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया।
میں اللہ پر ایمان لایا، میں موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا۔ تو اللہ کا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے۔ 3000 سال کے بعد آج بھی فرعون کی لاش مصر کے مردہ عجائب گھر میں موجود ہے۔ آج بھی اس تاریخ میں بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی 3000 سال کے بعد مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ دنیا والا جان لے کہ جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، اس کا حشر دنیا والا دیکھ لے کہ گھمنڈی کا انجام کیا ہوا۔ آج فرعون نہیں زندہ ہے 400 سال کی حکومت کرنے والا، آج جناب موسیٰ زندہ ہے۔ جناب موسیٰ پر ایمان ہر مسلمان لاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان لائے۔ یہ یہودی تو 50 نبیوں کا قاتل قوم ہے، اسی لیے یہودی ذلیل ہو رہا ہے۔ ہٹلر نے 60 لاکھ کو مارا جرمنی میں، اور جو بچا ہے اس کو 4 مہینے سے حماس مار رہا ہے۔ اب وہ دن قریب آنے والا ہے کہ ایک ایک یہودی چن چن کر مارا جائے گا، اور پوری دنیا میں مصطفیٰ کے غلاموں کا راج قائم ہو جائے گا۔ اللہ سچا، مصطفیٰ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا۔ نبی نے کہا ہے کہ یہودی اگر بھاگ کے کسی درخت کی پناہ لے گا، فَيَقُولُ شَجَرْ يَهُودِيٌّ وَرَائِي، درخت بولے گا اے مسلمان، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے۔ مسلم مجاہد وہاں جائے گا، یا تو وہ کاٹا جائے گا یا پھر وہ کلمہ پڑھ کے مومن بنے گا۔ اس طرح ایک مذہب، مذہب اسلام ہوگا، ایک مسلک، مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا۔ ہاں، اب سنیے غور سے، تو گھبرائیے مت۔ 2-4-5 سال ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ باتیں تمہاری پھیل جائیں گی بہت، مگر پھر اس کو میں کمپلیٹ کر کے وہ حدیث سے بات سناتا ہوں، اور ٹائم ہونے والا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، بابا حضور، بچہ مرنے کے بعد باپ کا حال تو برا ہو جاتا ہے، لیکن انتقال کی خبر ملی، دین کی تقریر چالو ہے، جنازے کی نماز پڑھا دیا، تقریر چالو ہے، یہ کیا ہے حضور؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں آنے والی بات یہ نہیں ہے کہ بچہ مر گیا پھر بھی تقریر چالو ہے، جنازے کی نماز پڑھا دی پھر دینی خدمت چالو ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو غوث اعظم کا جواب سنیے، اور آپ سب اس جواب کو یاد رکھیے اور ہمیشہ تیار رہیے۔ ویسے تو رونے دھونے کے بعد سب کو صبر ہو ہی جاتا ہے، لیکن اصل میں صبر وہ ہے جو صدمے کے پہلے جھٹکے کے وقت میں صبر ہو۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، the true patience when calamity first strikes۔ کیا قاری صاحب انگریزی ٹھیک سے بولتے ہیں؟ ہاں، ارے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، غلامین صاحب کی انگریزی بالکل امریکن کلاسیکل انگریزی ہے، پھاٹ کھاٹ پھٹا، اور ہم تو بھائی انڈین، ہم تو انڈین آدمی ہے بھائی، ہم انڈین آدمی ہیں۔ یہ ہم سے بڑا انڈین ہے، چونکہ کلکتے کا ہے یہ، بھلے ہی جبل پور کے نام سے مشہور ہے، مگر ان کے باپ وغیرہ سب کلکتے ہی میں رہتے، کیا رہتے ہیں نا۔ ہاں، وہ ڈبل انڈین کا مطلب یہ ہوا کہ ویسٹ بنگال میں ہم بول رہے ہیں، ویسٹ بنگال کی راجدھانی کلکتہ، اور کلکتے کے وہ رہنے والے ہیں، ابھی جبل پور میں رہتے ہیں، تو ڈبل کا مطلب یہ ہوا۔ تو خیر وہ ہیں، مگر ہم تو بیچارہ دیہاتی آدمی ہیں، اس لیے ہماری انگریزی کیا کیسی ہے، اس لیے میں نے پوچھ رہا ہے ان سے۔ دا ٹرو پیشنس، یہ وہ انگریزی ہے جو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ٹرو منے سچ، پیشنس منے دھیریہ، صبر۔ دا ٹرو پیشنس از وین کیلیمٹی، یعنی مصیبت وغیرہ، فرسٹ اسٹرائکس، جب پہلی بار مصیبت کا حملہ ہو، صبر اصل میں اسی وقت ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ بچہ مرا، رو دھو لیا، سینہ پیٹ لیا، گریبان پھاڑ لیا، 3-4 دن کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ تو سب ٹھنڈا ہوتا ہے، کافر، یہودی، کرسچن، سب کے یہاں مصیبت آتی ہے اور سب رو دھو کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر محمدی مصیبت جب
پہلا جھٹکا آتا ہے اس وقت یہ صبر کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. وہ سر نہیں توڑتا. کیوں بولتا اللہ ایسا کیوں کر دیا؟ نہیں، وہ کہتا ہے جو ہوا سب اللہ کی مرضی سے ہوا. سبحان اللہ. تو غوث اعظم نے کیا کہا کہ اے شخص، بچہ کے آج مرنے کے بعد کیا میں پریشان ہو جاؤں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے، اور جس دن میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن میں سمجھ لیا کہ یہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. تو پیدا ہوتے ہی میں نے مردہ سمجھ لیا، تو آج مرنے کی خبر سن کے کیا میں تقریر بند کر دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم کی فکر، اور یہی ہے ہر مسلمان کی فکر. اُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ. مصطفیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو مردوں میں شامل کر لے کہ میں مر گیا. اپنے جذبات کو، خواہشات کو مار دے، اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے. جب تک زندگی کی تمنا رہتی ہے تب پوٹی کو، وال پٹی، انٹیریئر ڈیکوریشن، یہ کار، وہ کار، یہ بلیزر، یہ صاحب جینس، یہ ٹی شرٹ، یہ چشمہ، یہ برانڈیڈ کمپنی کا جوتا، یہ لک اچھے لک میں ہم رہیں. جب تک وہ دکھانا چاہتا، نمائش. کھانے پینے کے لیے تو 10,000 پہ کافی ہے. وہ روٹی وہی جو غریب کھاتا ہے وہی ارب پتی کھاتا ہے، وہی چاول جو غریب کھاتا ہے ارب پتی کھاتا ہے. کھانے پینے کے لیے وہ روٹی چاول کافی ہے، وہ 10,000 ٹکا مہینہ. لیکن یہ جو کروڑوں کمانے کے بعد سکون نہیں ہے، یہ روٹی کے لیے نہیں ہے. یہ برانڈیڈ جوتا، برانڈیڈ چشمہ، برانڈیڈ کپڑا، برانڈیڈ مکان، برانڈیڈ زمین، یہ کتاب، وہ مکان، یہ مال، یہ بچے کو پڑھانا، انجینئر بنانا، شادی میں 50 لاکھ بیٹی شادی میں خرچہ کرنا، یہ فالتو اننیسیسری غیر ضروری تمناؤں کے پیچھے دنیا پاگل ہے. گورا چہرہ کالا ہو رہا ہے. امریکہ کا انجینئر زہر کھا کے مر رہا ہے. صاحب لتا منگیشکر جی اور دولتوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کے کہتی ہیں مجھ کو قرار نہیں ملا، اب میں مرنا چاہتی ہوں. اسی کلکتہ میں 73 سال کا منتری بوڑھا 3 منزلہ مکان سے کود کے جان دے دیا. زندگی میں سکون نہیں ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم کو صرف اپنا پیٹ نہیں بلکہ ہاؤ بھاؤ دکھانا، نمائش. ایک بزرگ نے کہا تھا لفظ نمائش دنیا سے ختم ہو جائے تو دنیا فتن و فساد سے پاک ہو جائے گی، سکون کی آماجگاہ بن جائے گی. آج صرف نمائش، دکھاوا ایک لفظ تصنع، ایک بناوٹ ہے جس نے دنیا کو حرام خوری کا اڈا بنا دیا ہے. ورنہ سب کو معلوم ہے کہ جینے کے لیے 2 روٹی، اور 2 روٹی کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولنے اور بہت زیادہ جوا کھیلنے، بہت زیادہ شراب کا کاروبار کرنے اور بہت زیادہ ہاؤ بھاؤ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ اسی لیے ہے نمائش، دکھاوا. اسی دکھاوے نے کتنے کا ایمان لوٹ لیا، کتنے کی نماز چھوڑوا دی، کتنے کا حج برباد کر دیا، کتنے کی آخرت کی فکر ختم کر دی. اسی دکھاوے نے. نظر آخرت پہ رہے تو یاد رکھیں دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا. یہی فارمولہ غوث اعظم نے بتایا کہ میں تو اپنے بیٹے کو پیدا ہونے کے دن ہی مردہ سمجھ چکا ہوں، تو آج ان کے مرنے کی خبر سننے کے بعد کیا میرا چہرہ رنجیدہ ہوگا. آپ بھی فکس کر لیں میں پیدا ہوا ہوں مرنے کے لیے، میرے سارے بچے پیدا ہوئے ہیں مرنے کے لیے. اگر اچانک وہ مر جائے گا تو اللہ کو گالی نہیں دیں گے، چونکہ آپ پہلے سے پریپیئر ہیں، تیار ہیں کہ ایسا ہوگا. تو مرنے کی خبر سنے گی تو بچہ گیا ہے، ایمان نہیں جائے گا. ورنہ اگر ایمان کمزور رہا تو ایک مکان ایمان لوٹ لے گا، ایک نوکری ایمان لوٹ لے گی، ایک لڑکی کا چہرہ ایمان لوٹ لے گا. اس لیے جلسہ ضروری ہے، تقریر حدیث سننا، تاکہ نہ خربوں کا گھر ایمان لوٹ پائے، نہ خوبصورت چہرہ ایمان لوٹ پائے، نہ 50 ارب کی بلڈنگ ایمان لوٹ پائے. اگر ہندوستان کی راجدھانی، صنعتی راجدھانی بمبئی کا امبانی اگر یہ بولے کہ 50 کروڑ کا گھر تجھے دے دوں گا، ہمارے بت کو سجدہ کر لے، تو رسڑی کا رکشہ چلانے والا 200 کمانے والا پسینہ بہا کر وہ یہی بولے گا اگر ایمان سلامت ہے میں تیرے بت پہ تھوک دوں گا، ایمان کا سودا نہیں کروں گا. یہ باتیں اس وقت ہوں گی جب آدمی مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہر پیدا ہونے والے کو مر ہی جانا ہے. یہ ہمیشہ حضور نے کہا ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو. اور یہ بھی آیا ہے جو ڈیلی 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ مر جائے، اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. موت کا ذکر کرنا عبادت بھی ہے، شہادت بھی ملے گی. اور پھر بہت ساری جو ڈیزائرز، وشیز، تمنائیں جو ہیں، یہ وہ فلاں چینا، یہ ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی. جب آج ہی صبح شام تک جینا ہے
تو ڈھیر تمنا کی کیا ضرورت ہے. ایک لڑکا آیا چنئی میں میرے پاس, بولا حضرت نوکری کرتا ہوں مگر دماغ بڑا پریشان رہتا. میں نے کہا بیٹا صرف ایک فارمولا یاد رکھ, حضور کی حدیث میں آیا ہے, وَإِذَا أَصْبَحْتَ, حدیث میں آیا ہے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. سنیے غور سے, میں نے اس نوجوان کو ایک حدیث سنائی. وہ حدیث کیا تھی کہ حدیث میں آیا ہے, بزرگ صحابہ کرام نے کہا ہے کہ جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو, اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. بہت سارے لوگ صبح کرتے ہیں, شام نہیں کر پاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ شام کرتے ہیں, صبح سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. روزانہ کا تجربہ آدمی کا ہے. تو کیا آیا حدیث میں, جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. جب تم یہ بولے گا کہ لمبی عمر جئیں گے, شادی کریں گے, 10 بچے ہوں گے, 10 کی شادی کے لیے پیسہ چاہیے, بیٹا کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ چاہیے, بیٹی کو اچھا داماد دینے کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی چاہیے, تب تو چہرہ تمہارا کالا ہو جائے گا. 50 کروڑ کمانے کے بعد بھکاری رہے گا. چونکہ تمنا اتنی ہے دنیا میں کہ پوری ہونے والی ہے نہیں. اس اب ایک راستہ ہے شانتی کا جو حدیث میں کہا گیا ہے, صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. یہ سمجھ لو کہ آج دن بھر ہی میری زندگی ہے, کل اگر زندہ رہا تو اللہ مالک ہے. اگر یہ سوچ لیا تو تیرا چہرہ کبھی مرجھائے گا نہیں, ہمیشہ گلاب کی طرح کھلا رہے گا. 1 سال کے بعد بندہ میرا کہا حضرت آپ کی نصیحت نے وہ اثر کیا ہے, آج میں مست ہوں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہی تنخواہ ہماری ہے, مگر میں یہ سمجھ لیا ہوں کہ آج دن بھر ہی مجھ کو زندہ رہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سال بھر سے وہ زندہ ہے, ایسا نہیں کہ وہ فوراً مر گیا, موت جب لکھی تب مرے گا, لیکن اس سے حوصلہ ملتا ہے, موٹیویشن ملتا ہے, اس سے ملتا ہے کہ صاحب جب لمبی زندگی گزارنی ہے تب نہ مالوا چاہیے, اور یہاں تو شام تک ہی جینا ہے, تو اس کے لیے کیا مال چاہیے. تو خوش رہنے کے لیے, چہرہ گلاب کی طرح کھلا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دن کی ہی زندگی سمجھیں. ایک دن تو بہت بڑی بات. ایک بزرگ نے, اس کا وضو ٹوٹا دریائے دجلہ کے کنارے, معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کے مزار پہ جو دعا ہوتی دعا قبول ہوتی ہے, مقام مستجاب ہے ان کا مزار. معروف کرخی کا صدام حسین کی بیوی نے کوئی نظر مانی تھی, اور زبردست و شاندار عمارت بنائی ہے, اور امریکیوں نے ساری نشانی مٹا دی صدام حسین کی, مگر وہ مسجد معروف کرخی کا جو روزے کے پاس مسجد ہے, اس مسجد میں آج تک صدام حسین کا نام لکھا ہوا ہے, چونکہ اس کو امریکیوں نے مٹا, یعنی ورنہ سارے نشانات مٹا کے رکھ دیے عراق میں, مگر وہ نشانی آج تک ہے. میں نے بہت غور سے پڑھا اس کو, صدام حسین کا نام لکھا ہوا, پتہ چلا ان کی بیوی نے کوئی منت مانگی تھی, اور یہ اتنے روپے خرچ کر کے شاندار عمارت نے بنائی ہے. بڑے زبردست بزرگ ہیں. وہ دریائے دجلہ کے کنارے تھے, وضو ٹوٹ گیا, کہا کہ فوراً اس نے تیمم کیا, ہاتھ مٹی پہ ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھ پہ پوچھ کے تیمم کیا. مرید نے بولا حضور دریائے دجلہ تو چند ہاتھ کے فاصلے پر ہے, پھر تیمم کی کیا ضرورت تھی, حضور وہاں جا کے وضو کر لیتے. معروف کرخی جن کا روزہ مقام مستجاب, جہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے, اللہ پیسہ دے تو بغداد جائیے, معروف کرخی کا روزہ وہی ہے, شیخ اعظم کا روزہ وہی ہے, حضور معروف کرخی وہی ہیں. اس نے کیا جواب دیا, کہا کہ بیٹا دجلہ تو 10 قدم کے فاصلے پر ہے, 10 قدم بھی میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, اس لیے میں نے تیمم کر لیا تاکہ اگر موت آ گئی تو حالت تیمم میں موت آ جائے. یہ بزرگوں کا رول تھا. اور آج ہمارا ہے کہ 10 20 50 سال کی تمنا باندھے ہوئے, بس بات ہو گئی. اب صرف ایک حدیث پاک جو میں سنانا چاہتا ہوں اس کو سنا دیتا ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا, 3 بجا, 3 بج گیا نا, اچھا ٹھیک ہے, وہ حدیث پاک رہنے دیجیے. ابھی اس بیچ میں بہت حدیث سنا چکا ہوں, میں جو سنانا چاہتا تھا وہ نہیں سنا پایا ہوں, مگر اس کے بہت حدیث تو سنا دیا. جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو, اور اس کے بعد اور بھی 1 2 حدیث میں نے سنا دی, مگر وہ سب سنا دیا. اب سنو بابا, 1 گھنٹہ میرا ہو گیا, جانا بھی لوں, جانا بھی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, سنا حدیث سنا تھا, ہاں سنا ہی دیجیے نا, پھر اگلے بار 40 سنائے گا نا, آئندہ سال, ہاں 40 سنا ہے. بس اس بار صرف وہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں, جو حدیث آپ کی ضرورت میری ضرورت ہے. اپنے گھر کی دیواروں میں اس کو لکھ کے رکھیے, اپنے گھر کی دیواروں میں اس کو لکھ کے رکھیے. سن بابا, یہ آپ کا پہلا جلسہ ہے جو بولتا ہے کہ وہ حدیث سنا دیجئے. سبحان اللہ. ورنہ پورا ہندوستان یہ کہتا ہے تقریر ختم کیجئے, نعت پاک پڑھوائیے. یہ سونو بابا کا جلسہ ہے جہاں کی پبلک کہتی ہے تقریر ختم نہیں ہوگی, حدیث سنا دیا جائے. لگاؤ نعرہ, لگاؤ بابا سونو کا. واہ کیا بات ہے.
ہاں، کیا کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہ 100 آدمی کا مجمع 1,00,000 کے مجمع پر بھاری ہے. 1,00,000 پر بھاری ہے. بابا سنو، اب مجمع اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شیر ہزاروں گیدڑ پہ بھاری ہے. بس، اور ڈرنے اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے موت کا ٹاپک اسی لیے 1 گھنٹے تک اٹھایا ہے تاکہ اگر کل کوئی موت کا منظر سامنے آ جائے تو گھگیا کے زندگی کی بھیک مت مانگنا. بولنا کہ میں ٹیپو ہمارے ماڈل ہیں جن کو انگریزوں نے بولا تھا کہ بس تم زندہ رہو، اچھا کھلائیں گے پلائیں گے، سلطنت ہم کریں گے. بولا تھا گیدڑ کی 100 سال سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی. اگر وہ جو بندر گیا تھا وہاں پہ سارے پنڈتوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، وہ دلی کا بندر اتنی لمبی ٹوپی لگا کے وہاں گیا تھا. وہ بندر کیوں گیا تھا؟ اسی لیے گیا تھا تاکہ اس کا تلوا چاٹیں، ہم اچھا سے رہیں، ہم ان کے سامنے جائیں، ہمارا گھر نہ جلے، ہم نہ مریں. سب سے پہلے وہی بندر کاٹا جائے گا. اے مصطفیٰ کے غلام، اگر ایسا کوئی وقت آ جائے، امریکہ کا یہودی، برطانیہ کا نصرانی اور اسرائیل کا یہودی، چاہے کوئی بھی مشرک اگر ایمان لوٹنے پہ در پہ ہو تو گھٹیانا مت، بلکہ یہ کہنا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑوں کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. جب مرنا ہی ہے تو کیوں گھگیاؤں؟ مرنا ہے تو لیٹرین روم میں کیوں مرنا؟ شہادت کی موت مر جانا. اگر شہادت کی موت آ گئی تو ہزاروں سال کی زندگی سے بہتر ہے. سب سے بڑی موت وہی موت ہے. اب سنیے حدیث پاک میں مصطفیٰ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5. اسلام کی جو بنیاد ہے، دیر آر 4 پلرز آف اسلام. اسلام کی عمارت 4 چیزوں پہ، دیر آر 5 پلرز آف اسلام. یہ 5 کھمبے ہیں جس پر اسلام کی عمارت ٹھہرتی ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان. یعنی دیر آر 5 pillars of Islam. First pillar ہے testifying that there is no God but Allah and our Lord Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. The second pillar is performing salah. The third pillar is the paying zakah. Fourth pillar is pilgrimage to Makkah, the house of Allah. And fifth pillar, fasting of Ramadan. 5 پلر ہے. پہلا پلر ہے شہادت دینا کہ میرا مالک اللہ ہے، مصطفیٰ میرے رہنما ہے. یہ اگر مضبوط پلر دل میں آ گیا تو بندر، چچندر، سونا چاندی، ہیرا موتی، سورج، چاند، ستارہ، ندی، نالا، کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھکے گی. اور ایک خدا واحد کو مان لے، خدا 1000 جگہوں پہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گا. جنت وہاں ملے گی، پیشانی ذلت سے یہاں بچ جائے گی. ٹیسٹیفائنگ دیئر از نو گاڈ بٹ اللہ. سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، جنگل جھاڑ خدا نہیں ہے، ندی نالا خدا نہیں. خدا وہی ہے جو ساری کائنات کا خالق. اس پر فیتھ مضبوط ہونے سے آدمی بے فکر ہوتا ہے، آدمی نڈر ہوتا ہے. باتیں تو آپ لوگ جان ہی رہے ہیں کہ 5 پیلر ہے، مگر بتانا مقصد میرا یہ ہے کہ پہلے پیلر سے آدمی کا سینہ اسٹرانگ ہوتا ہے. یقین جتنا کمزور ہوگا اتنا پل پلا ہوگا آدمی. اتنا پل پلا ہوگا کہ ایک حدیث میں آیا ہے یصبح مومنا و یمسی کافرا. بندہ صبح مسلمان رہے گا، شام کافر ہو جائے گا. اتنا بزدل اور کمزور اور بے ایمان ہو جائیں گے لوگ. صبح مسلمان رہیں گے، شام کافر ہو جائیں گے. شام مسلمان رہیں گے، صبح کافر ہو جائیں گے. لڑکی کافر کے ساتھ بھاگ جائے گی، کیوں؟ اس کا پیسہ، اس کی آمدنی اس کو کافرہ بنا دے گی. لڑکا کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ جائے گا، اس کا حسن اس کو کافر بنا دے گا. ایمان اگر مضبوط رہا اللہ کی ذات پہ، نہ نوکری کافر بنائے گی، نہ حسن کافر بنائے گا. ہر حال میں بولے گا کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. یہ بزدلوں کو بھی جوان بنا دیتا ہے یہ کلمہ. وہ یقین مضبوط رہنا چاہیے، کمزور نہیں. آصف زبان بولتا ہے لا الہ الا اللہ، یہاں کمزوری ہے، یہاں ہونا چاہیے. اللہ ڈز ناٹ سی یور فیس، اللہ ڈز ناٹ سی یور ویلتھ، بٹ اللہ سیز یور ہارٹ، اللہ سیز یور انٹینشن. اللہ آپ کے مال، آپ کی صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے.
دوسرا پیلر ہے، حضور نے فرمایا ہے اقام الصلاح، نماز قائم کرنا۔ نماز میں صحت ہے، نماز میں نور ہے، نماز میں برہان ہے، نماز میں وقت کی پابندی ہے، پنکچولیٹی ہے۔ آج جتنے بھی بڑے لوگ دنیا میں ہوئے ہیں سب ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی کوئی وقت ہے؟ نماز کا ٹائم، کون بول رہا ہے؟ نماز کا ٹائم فجر کا شروع ہوگا 5:05 میں، 5:04 تک عشاء کا ٹائم، 5:05 پہ فجر کا ٹائم۔ سحری کا لاسٹ ٹائم ہے 4:55، تو 4:55 سے پہلے بیوی بھی حلال، پانی بھی حلال، دانا بھی حلال، اور 4:55 کے بعد بیوی بھی میرے لیے حرام، دانا بھی حرام، پانی بھی حرام۔ 1 منٹ پہلے حلال، 1 منٹ پہلے حرام، 1 منٹ پہلے حرام، 1 منٹ کے بعد حلال۔ میں یہ بات کل جب دھنباد میں پرسوں اڑیسہ میں جب میں نے یہ بات کہی، سارا مجمع میرا چہرہ دیکھتا رہا، کیا بولتا ہے یہ مولانا؟ میں نے کہا ہریجن کا بیٹا ڈی ایم بن گیا اور تمہارا بیٹا گٹکا کھوڑ اور لڑکی کا عاشق بن گیا۔ کیوں؟ اس کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے۔ کوئی چوک پہ ٹہل رہا ہے، کوئی رات کے 2 بجے تک موبائل چلا رہا ہے، کوئی وہاں گھوم رہا ہے، وہ ڈی ایم بنے گا؟ ڈی ایم وہ بنے گا جو 18 گھنٹے پابندی سے اسٹڈی کرے گا، نیٹ کے 720 نمبر وہ نکالے گا جو روزانہ 12 گھنٹے اسٹڈی کرے گا۔ تو جو ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور نماز کا فارمولا 1 منٹ پہلے عشاء، 1 منٹ کے بعد فجر، 1 منٹ کے بعد دانا پانی بیوی حلال، 1 منٹ کے بعد دانا پانی بیوی میرے لیے حرام۔ اتنا قیمتی ایک ایک منٹ کو بتانے والا اس روئے زمین پر کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اسلام کا فالوور اتنا پنکچوئل بنے گا کہ نماز اسے ایک ایک منٹ کا مہتو بتائے گی۔ یہ اگر ایک ایک منٹ کا مہتو سمجھا، ڈی ایم یہ بنے گا، ایس پی یہ بنے گا، پی او یہ بنے گا، منتری یہ بنے گا۔ جو وقت کی قدر کرے گا وقت اسے عزتوں سے بالا مال کر دے گا۔ جو وقت کو برباد کرے گا کہیں کا نہیں رہے گا، وہ بالکل کام چور ہو جائے گا، کوڑی ہو جائے گا، سماج کے لیے بوجھ ہو جائے گا۔ نماز صرف وہ 5 وقت پیشانی ٹیک دینے کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک شکل و صورت ہے نماز کی، ورنہ نماز کے پیٹ سے کروڑوں نصیحتیں ملتی ہیں۔ ہم اور آپ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، مگر بھاجپا کا ایک لیڈر مرلی منوہر جوشی بولا تھا کہ یوگا صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے، مگر یوگا کا جتنا طریقہ دنیا میں ہے سارا طریقہ ایک طرف۔ اسلام کے پیغمبر نے جو نماز 5 وقت پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، پھر کھڑا ہونا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، بیٹھ جانا، سجدے کی حالت میں ناک کو دیکھنا، کھڑے ہونے کی حالت میں حالت سجدے کی جگہ کو دیکھنا، بیٹھ کر گود میں دیکھنا، سلام پھرتے وقت کاندھے پہ دیکھنا۔ منوہر جوشی بھاجپا کا لیڈر بولا سارا یوگا کا طریقہ ایک طرف، مگر نماز کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سب سے بڑا یوگا نماز ہے، اور یہ نماز دینے والا محمد عربی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو ایک بچہ بھی آپ کے گھر کا بے نمازی نہ رہے۔ سارے لوگ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ نماز پڑھنے والا چست رہتا ہے، درست رہتا ہے، اس کا سینہ روشن رہتا ہے، چہرہ روشن رہتا ہے، وقت پہ سارا کام اس کا سسٹمیٹک ڈھنگ سے چلتا ہے۔ اللہ پیسہ دے تو زندگی میں ایک بار ضرور سارا کام چھوڑ کے حج کریں، چونکہ جہاں سے اسلام کا سورج نکلا ہے آنکھیں دیکھ لیں، سرکار کے پیدا ہونے کی جگہ، سرکار کے چلنے کی جگہ، خانہ کعبہ ایک بار۔ اور اللہ مال دے 1 کروڑ تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ، 1 لاکھ دے تو 2500 زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے جنت وہاں ملے گی، مال یہاں بڑھے گا۔ زکوٰۃ کا معنی پیوریفیکیشن، دل پاک ہوگا، مال پاک ہوگا، سوچ پاک ہوگی، بخالت سے سینہ دور ہوگا، آپ چست درست رہیں گے، خرچہ کرتے جائیں، اللہ مال بڑھاتا رہے گا۔ آنے والا مہینہ رمضان کا، جب جاپان کا ایک بہت بڑا ویگیانک بولا تھا پیٹ کا کینسر اس کو نہیں ہوگا جو سال میں کم سے کم 1 مہینہ ڈیلی 15 سے لے کے 16 گھنٹے تک بھوکا رہے گا، تاکہ کڈنی کو آرام ملے، گردے کو آرام ملے، لیور کو آرام ملے، انٹسٹائن، چھوٹی آنت بڑی آنت کو آرام ملے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مرض پیٹ کا کینسر مسلمانوں میں کم ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس کے ہاں سال میں 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ روزہ ہے جو مسلمانوں کو پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے۔ There are 5 pillars of Islam. اسلام کے 5 کھمبے ہیں: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، زندگی میں ایک بار حج کرنا۔
ہم لوگ یہ ساری باتیں بچپن میں سنتے تھے. اب بیچ میں وہ قصہ کہانی لطیفے کا جو ماحول شروع ہو گیا, اٹھار پٹکا, یہ ساری بنیادی باتیں دھری رہ گئیں. گجرات میں 6 دن کے خطاب میں جب یہی ساری بنیادی بات میں نے 6 دن کے خطاب میں ایک ہی آڈینس کو جب میں نے سنایا, ایک بوڑھا آدمی بولا مولانا واہ واہ واہ, کیا بنیادی سبق تم نے پڑھایا ہے لوگوں کو, جو سننے کو کان ترس گئے تھے, جس باتوں کو تم نے بنیاد سے اٹھا کے اسلام کا صحیح انٹروڈکشن کروایا ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ یہ ساری باتیں صرف مکتب میں کرنے کی ہیں, پبلک کے بیچ میں نہیں. وہ تو چونکہ مزاج ہم نے بنا دیا لطیفہ کامیڈی کا, اسی لیے جلسے کا اثر ختم ہو گیا. ورنہ ہر جلسے سے ایک حدیث سن کر بندہ جائے تو زندگی میں 40 حدیث اس کو یاد ہو جائے گی, اس پر عمل بھی ہوگا, مرے گا تو عالموں کی جماعت میں اللہ اسے اٹھائے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو حدیث رسول سننے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.